اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز عید اور جمعہ کا دن اگر ایک ساتھ آ جائے تو اس صورت میں دو خطبے دیے جائیں گے، یا عید کا خطبہ اور نماز جمعہ کا خطبہ الگ الگ دیے جائیں گے۔ تو اس بارے میں دونوں رائے موجود ہیں، لیکن زیادہ صحیح رائے یہی ہے کہ عید کا خطبہ اور عید کی نماز بھی پڑھی جائے گی اور جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایسا موقع بنا کہ عید اور جمعہ کی نماز ایک ساتھ جمع ہوئی۔ تو اس دن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی عید بھی اور جمعہ بھی، چونکہ جمعہ بھی عید ہی ہے، اس کے متعلق حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اطراف کے رہنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ پسند کریں تو جمعہ کا بھی انتظار کریں، اور اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو وہ واپس جائے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ عید کی نماز کے لیے لوگ دور دراز سے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے، تو ان لوگوں کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عنایت فرمائی کہ اگر تم لوگ واپس جانا چاہو تو ضرور چلے جاؤ، اور اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم تو نماز جمعہ ادا کریں گے اور خطبہ بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اسی مفہوم کی احادیث موجود ہیں، ملتی ہیں، کہ جن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز عید الگ سے ادا کی، نماز عید کا خطبہ الگ سے پڑھا، نماز جمعہ الگ سے ادا کی اور نماز جمعہ کا خطبہ الگ سے پڑھا۔ ایک روایت جس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے عید کے دن، جو کہ جمعہ کا دن بھی تھا، نماز عید ادا کی، 2 رکعتیں ادا کیں، اور پھر اس کے بعد عصر کے وقت ہی آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ تو اس بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ آپ نے گھر میں نماز ظہر ادا کی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نماز جمعہ کو اور نماز عید کو کافی سمجھا، یعنی نماز جمعہ کے لیے نماز عید کو کافی سمجھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں یقیناً نماز ظہر ادا کر لی ہوگی، کیونکہ جمعہ کے لیے تو جماعت شرط ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر کچھ لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جب عید اور جمعہ اکٹھی ہو جائے تو پھر ایک ہی خطبہ کافی ہوتا ہے، اور وہ صرف عید کا ہی خطبہ اور نماز اگر ادا کر لی جائے تو وہی جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز ہو جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر جمعہ اور عید یہ ایک ہی دن میں اکٹھے ہو جائیں تو نماز عید کا خطبہ پڑھا جائے گا، نماز بھی ادا کی جائے گی، اور جمعے کے لیے صرف نماز ادا کی جائے گی، خطبہ نہیں پڑھا جائے گا، جبکہ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نماز عید کا خطبہ سنت ہے اور نماز جمعہ کا خطبہ واجب ہے، تو اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ المختصر یہ کہ دونوں رائے موجود ہیں،
لیکن زیادہ عمل یہی ہے کہ نماز عید اور جمعہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو نماز عید الگ سے ادا کی جائے گی، خطبہ بھی الگ سے پڑھا جائے گا، نماز جمعہ بھی الگ سے پڑھا جائے گا اور خطبہ بھی باقاعدہ ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو امت مسلمہ کے جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان میں ہمیں شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں رائے کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں اور ان کو ذکر کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہی ہیں، یا پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر تشریف نہیں لائے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے نماز عید کو نماز جمعہ کے لیے کافی سمجھا، تو اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس وجہ سے مسائل کے اندر اختلاف رائے پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں نماز عید اور نماز جمعہ ایک ہی دن ملیں تو پھر ہمیں دونوں نمازیں ادا کرنی چاہیے، دونوں خطبے سننا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جمعہ کا دن بھی بڑی برکت والا دن ہے اور عید کا دن بھی بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو اس دن اگر ہم اپنا معمول دیکھیں تو جس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور دراز سے سفر کر کے آنے والوں کو اجازت دی کہ اگر وہ واپس جانا چاہیں تو ضرور چلے جائیں، ہم تو یہاں ہیں اور جمعہ ادا بھی کریں گے اور خطبہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن آج اس دور کے اندر بڑا آسان ہے، ہر محلے کے اندر مساجد موجود ہیں اور پھر عید کے دن چھٹی کے دن بھی ہوتے ہیں، تو ہم نماز عید بھی ادا کر کے اللہ رب العزت کی عظمتوں سے خاص حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز جمعہ کو بھی ادا کر کے ہم اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت میں سے کثیر حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر ایک گزارش کروں گا کہ امت مسلمہ کے جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان میں امت مسلمہ کو اللہ رب العزت فرقہ واریت کا شکار ہونے سے محفوظ فرمائے اور ان تمام تر مسائل میں شدت پسندی اختیار کرنے سے بھی اللہ رب العزت میں محفوظ و معمور فرمائے اور وسیع النظری اور وسعت قلبی عطا فرمائے، تاکہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا ہو، نہ کہ انتشار اور نفرتیں قائم ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔